ایک بادشاہ اپنے غلاموں کے ہمراہ دریا کی سیر کو نکلا۔ بادشاہ کے غلاموں میں ایک غلام ایسا بھی تھا کہ جس نے کبھی دریا نہ دیکھا تھا اور کبھی کشتی میں نہ بیٹھا تھا۔ اس غلام نے کشتی میں بیٹھتے ہی ڈر کے مارے خوف سے کانپنا شروع کر دیا۔ پھر کشتی جب دریا میں رواں دواں تھی تو اس غلام پہ اور خوف طاری ہوا، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ بے تحاشا گریہ و زاری کرنے لگا، رونے لگا۔ غلام کی بزدلی دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ کشتی میں موجود تمام احباب نے اس غلام کو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن کوئی ترکیب کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ کشتی میں ایک دانا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور اگر آپ فرمائیں تو اس کو چپ کروا دوں۔ بادشاہ نے کہا، ارے میاں تمہاری مہربانی ہوگی۔ دانا کے اشارے پر دوسرے غلاموں نے اس غلام کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ چند غوطے کھانے کے بعد اس کو کھینچ کر کشتی میں واپس لے آئے۔ اب وہ چپکے سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو دانا شخص کی یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، اے دانا اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ دانا شخص کہنے لگا، غلام نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا۔ اے بادشاہ سلامت، آرام اور سلامتی کی قدر وہی جان سکتا ہے جو کوئی مصیبت اٹھا چکا ہو۔ صاحبو، خوشی و غم، عروج و زوال کا فلسفہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کوئی غم نہ ہو، تو ان خوشیوں کا مزہ پھیکا پڑ جائے۔ سو اللہ تعالی ہمیں چھوٹے چھوٹے غموں میں مبتلا کر کے بعد میں خوشیاں دیتا ہے، تاکہ ہم ان خوشیوں کی قدر جان سکیں، ان نعمتوں کی قدر جان سکیں۔ ایک نکتہ قابل غور یہ بھی ہے کہ ہم جن چیزوں کو تکلیف تصور کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ ہمارے لیے آرام دہ ہوتی ہیں، ہماری سہولت کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے آرام کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی کم علمی کے باعث ان نعمتوں کو تکلیف تصور کرتے ہیں۔ اس فلسفے کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الم نشرح میں بیان فرمایا ہے۔ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی ہر تکلیف کے بعد خوشی ہے، ہر غم کے بعد مسرت ہے، تنگ دستی کے بعد فراوانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔